بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی ایجوکیٹرز آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکات کا نزول فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، سبق کے دوران جو ضروری چیزیں درکار ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: عربی نوٹ بک، بلو مارکر، بلو پین، پیمانہ، پینسل، ربر، ہائی لائٹر، عربی کی کتاب۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق ہے آداب المدرسۃ والکتب، سکول اور کتابوں کے آداب۔ اس سبق میں آپ سکول اور کتابوں کے آداب جانیں گے، یعنی سکول آپ صبح وقت پر پہنچیں، سب سے پہلے اپنے اساتذہ سے، اپنے کلاس فیلو سے سلام کریں۔ کلاس میں آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، کلاس کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کتابوں کے آداب کچھ اس طرح سے ہیں کہ کتابوں کی دیکھ بھال کریں، کتابوں کی حفاظت کریں، کتابوں کو ترتیب سے رکھیں وغیرہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم آداب المدرسۃ والکتب، سکول اور کتابوں کے آداب، اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور اس سبق کے مشکل الفاظ کے معانی کریں گے۔ عزیز بچوں، عربی کی نوٹ بک پر سب کی اشارہ بنائیں، جو اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے عنوان لکھیں: آداب المدرسۃ والکتب، پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی، ترجمہ، الفاظ جملے، مشقی کام۔ عزیز بچوں، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی عربی کی بکلٹ کا صفحہ نمبر 57 کھولیں، اس پر دن، تاریخ اور آج کا کام لکھیں۔ یحصل الانسان العلم من الکتب ویتعلم فی المدرسۃ، الکتب والمدرسۃ من وسائل التعلیم، یجب علی الطالب ان یحترم المدرسۃ والکتب، ہناک آداب للمدرسۃ والکتب، دار الحوار التالی بین طارق و فاطمۃ حول آداب المدرسۃ والکتب۔ عزیز بچوں، اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اس تصویر میں بچے کس طرح باادب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ سے اپنے ٹیچر کی بات سن رہے ہیں۔ اس تصویر سے سکول اور کتابوں کے آداب سیکھنے میں کافی مدد ملے گی۔ طارق: یا فاطمۃ هل انت تعرفین آداب المدرسۃ والکتب؟ فاطمہ: نعم یا اخی، انا اعرف آداب المدرسۃ والکتب۔ طارق: ما ہی آداب المدرسۃ یا فاطمۃ؟ فاطمہ: آداب المدرسۃ ہی الحضور الی المدرسۃ مبکرا، التحیۃ والسلام علی الاساتذۃ والزملاء والزمیلات، المحافظۃ علی نظام المدرسۃ فی کل الاوقات، المحافظۃ علی نظافۃ المدرسۃ، عدم اخذ اشیاء الآخرین بلا اذن، اداء الواجبات المدرسیۃ بعد العودۃ من المدرسۃ۔ طارق: ما شاء اللہ، انت تعرفین آداب المدرسۃ۔ فاطمہ: وهل انت تعرف آداب الکتب؟ طارق: نعم، من آداب الکتب احترام الکتب وعدم تمزیقها، وضع الکتب فی مکان مناسب فی البیت والمدرسۃ، المحافظۃ علی نظافۃ الکتب،
وضع الکتب مرتبۃ بعد المطالعۃ والقراءۃ۔ فاطمہ: ما شاء اللہ۔ یا طارق: انت تعرف آداب الکتب جیدا۔ طارق: الحمد للہ۔ فیجب علینا ان نعمل بہذہ الآداب وان نخبر عنها الآخرین کی یکون کل تلمیذ و تلمیذۃ مؤدبا و مؤدبۃ مع المدرسۃ والکتب۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ یحصل وہ حاصل کرتا ہے، یتعلم وہ سیکھتا ہے یا وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تعرفین تو جانتی ہے، مبکراً صبح سویرے، دارا شروع ہوا یا جاری ہوا، الحوار مکالمہ، بینا درمیان، حولا بارے میں۔ حولا کا مطلب ارد گرد بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے حولا کا مطلب بارے میں۔ الزملاء ہم جماعت یا ساتھی، تمزیق پھاڑنا، وضع رکھنا، المحافظۃ حفاظت کرنا یا خیال کرنا۔ عزیز بچوں، آج کا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، آداب المدرسۃ والکتب۔ اس سبق کا نوٹ بک پر سب کی اشارہ بنائیں، آداب المدرسۃ والکتب کی پڑھائی کریں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں۔ آج کی اچھی بات، اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کا فرمان عالی شان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔